السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وبعد۔ قال اللہ تعالی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ انشاءاللہ آج کے درس میں کن متعلمن کے دروس میں سے آج کا جو ایک درس ہے وہ ایک کتاب الاربعون النوویہ، یہ کتاب جس کا نام ہے الاربعون النوویہ، الاربعون النوویہ یہ کتاب ہے۔ اس کے اندر 42 حدیثیں ہیں اور نام ہے 40 نووی حدیث ہیں۔ یہ 40 حدیثیں ہیں، اس کے اندر 42 حدیثیں ہیں، لیکن عربی میں کسی دہائی کے اوپر 1 2 3 4 9 تک کبھی اس کو شمار کرتے ہیں، کبھی نہیں شمار کرتے ہیں۔ تو الاربعون النوویہ یہ کتاب ہے، اس کی شرح اردو میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ ان 40 حدیثوں کو یا 42 حدیثوں کو ہم لوگ پڑھیں گے اور سنیں گے اور امتحان بھی دیں گے۔ تو یہ 40 حدیثیں بہت اہم اور ضروری حدیثیں ہیں۔ اگر آدمی ان حدیثوں کو اچھی طرح پڑھ لے، سمجھ لے، تو انشاءاللہ دین کے بہت سارے احکام سیکھ لے گا۔ 42 حدیثیں کتاب کے اندر ہیں۔ اس کے لکھنے والے مصنف بہت بڑے امام تھے جن کا نام ہے یحییٰ بن شرف، ابو زکریا یحییٰ بن شرف۔ اس کتاب کے لکھنے والے یحییٰ بن شرف ابو زکریا یحییٰ بن شرف النووی، یہ بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ ہماری زندگی ہم پڑھتے رہیں گے تب بھی ان کتابیں پڑھ نہیں پائیں گے۔ ان کی یہ کتاب ہے صحیح مسلم، جو ہم جانتے ہیں، اس کی شرح ہے المنہاج، شرح صحیح مسلم، امام مسلم کی جو صحیح کتاب ہے بخاری مسلم، اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے۔ اسی طرح ان کی کتاب الاربعون النوویہ ہے، اور مشہور کتاب ہم لوگ جانتے ہیں ریاض الصالحین، جو مشہور کتاب ہے وہ ان کی کتاب ہے۔ بہت بڑے امام تھے۔ ان کی کتابیں مجموع، بہت ساری کتابیں، ایک کتاب مجموع فقہ میں ہے، یہ بہت عظیم اور اچھی کتاب ہے۔ یہاں تک کہ میں مصر میں شیخ مصطفیٰ عدوی حفظ اللہ کے مکتب ڈائری میں تھا، تو وہاں ایک چھوٹا بچہ ہے، تقریباً 7-8 سال کا تھا، تو اس نے کتابیں لکھی فقہ شافعی میں۔ یہ امام شافعی تھے، یعنی شافعی مذہب پر تھے۔ تو ان کی کتاب کو لکھا المجموع۔ یہ کتاب بہت اچھی اور عمدہ کتاب ہے، فقہ کے اندر ہے۔ تو اس چھوٹے لڑکے نے کہا کہ یہ وہی کتاب ہے جس کے بارے میں ہمارے یہاں بات مشہور ہے، جو واشتر المجموع، بھوکو مرو، کچھ کھانا مت کھاؤ لیکن اس کتاب کو خریدو۔ یعنی 7-8 سال کا لڑکا اس کتاب کے بارے میں جانتا ہے۔ آج ہمارے بڑے بڑے علماء، یعنی بہت سارے طلباء اور علماء اس کتاب کو نہیں جانتے ہیں۔ تو مجموع ان کی بہت بڑی عظیم کتاب ہے کہ بھوکے مرو لیکن اس کتاب کو خریدو۔ تو امام ابھی بہت بڑے امام تھے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، علم کی چاہت اور عرب کی وجہ سے ان کی شادی نہیں ہو پائی، شادی نہیں کی۔ وہ کبھی کسی کے کہتے نہیں تھے کہ شادی مت کرو، کیونکہ شادی کرنا سنت ہے، لیکن انہوں نے شادی نہیں کی اپنی مشغولیت کی وجہ سے یا کسی وجہ سے۔ ان کی پیدائش ہے 631 ہجری، ان کی پیدائش ہے 631 ہجری، 631 ہجری، اور وفات 676۔ کل 45 سال کی عمر ہوئی، 45 سال ہوئی، 45 سال کی عمر میں انہوں نے بہت بڑا عظیم کام کیا، اتنی بڑی کتابیں لکھی اور بہت سارا علم سیکھا۔ یہ شام سوریہ کے رہنے والے تھے، ایک گاؤں ہے نوا، اس کی طرف کی نسبت ہے الاربعون النوویہ،
गांव नाम था अन्नवा, शाम या सूर्य उठ कर अरबी में। शाम जो मशहूर है, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, तो इस मुल्क के रहने वाले थे। वहाँ का गाँव नवा, फिर दमिश्क में इल्म सीखने के लिए आए, तो बहुत बड़े इमाम थे और उनका बहुत बड़ा काम है। तो उन्हीं की किताब है अल-अर्बाऊन नवविय्या, 40 हदीसें। ये 40 हदीसें क्या हैं? इनके एक शेख थे इब्न सलाह रहमहुल्लाह, वो इनसे पहले बहुत बड़े इमाम थे, उनका नाम है अबू अमर उस्मान बिन अब्दुर्रहमान बिन उस्मान। तो उन्होंने 26 हदीसें लिखी। कितनी? 26 हदीसें। और कहा कि ये 26 हदीसें इस पर इस्लाम की बुनियाद है और अजीम किताब हदीसें हैं, उसके अंदर अक्सर इस्लाम की बातें आ जाती हैं। तो इमाम नववी रहमतुल्लाह ने उनके ऊपर और हदीसें बढ़ा दी, तकरीबन 18 हदीसें, तो 42 हदीसें हुई। 26 और 18 कितनी हुई? 44। बहरहाल उन्होंने 26 हदीस के ऊपर कुछ हदीसें बढ़ाई, जिससे 42 हदीसें हो गई। 42 हदीसें, तो 42 हदीसें इमाम नववी ने बढ़ाई, और 26 के ऊपर बढ़ाई, यहाँ तक 42 हो गई, और उनका नाम रखा अर्बाऊन नवविय्या, 40 हदीसें। हालांकि वो 42 हैं, तो उसका मतलब है कि वो ऊपर के जो आंकड़े होते हैं उसको नहीं शुमार करते। अरबी के अंदर कभी शुमार करते, कभी नहीं शुमार करते। जैसे कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की उम्र कितनी थी? 63 साल। तो कभी कहते हैं 60 साल की थी, कभी कहते हैं 63 साल। तो 3 को हजफ करते थे। अरबी में मशहूर है ये, यानी 60 साल भी हुई हुआ, 63 साल भी हुई हुआ। तो यहाँ पर उन्होंने ये किताब लिखी। उसके बाद इब्न रजब हंबली आए, उन्होंने 42 के ऊपर 8 हदीसें बढ़ाई, 8 हदीसें बढ़ाई, और उनका नाम था जामिउल उलूम वल हिकम, और उसमें इन हदीसों की शरह की। तो बहरहाल ये अर्बाऊन नवविय्या 42 हदीसें हैं, जिसके अंदर बहुत अजीम और अहम हदीसें बयान की गई हैं, जिसको हर मुसलमान को चाहिए कि उसको पढ़े, सीखे, समझे। इसके अलावा जो 40 हदीसें क्यों उन्होंने लिखी, तो इस सिलसिले में कुछ हदीसें हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन हफ़िज़ अला उम्मती 40 हदीसन मिन अम्र दीनिहा बअसहु यौमल क़ियामति फ़क़ीहन आलिमा, जिसने मेरी उम्मत के लिए 40 हदीसें दीनी याद की, अल्लाह उसको आलिम और फ़क़ीह उठाएगा। इस तरह और भी बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन सब की सब ज़ईफ़ हैं। इमाम दारुक़ुत्नी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वकुल्लुहा बिअफ़्न ला यसबुत मिन शै, तमाम हदीसें 40 हदीस याद करने के बारे में, तरगीब देने के बारे में ज़ईफ़ हदीसें हैं। लेकिन उलमा ने 40 हदीसें हर बार में लिखी है। कोई आलिम है उसने जिहाद पर 40 हदीसें लिखी हैं, किसी आलिम ने अल्लाह के रसूल की बीवियों की फजीलत में 40 हदीसें लिखी है या उनके बारे में। इसी तरह बहुत सारे अहकाम और मसाइल में अहले इल्म ने हदीसें लिखी है। जैसे इमाम इराक़ी है, उन्होंने एक किताब लिखी है अर्बाऊन, 40 हदीसें। इब्न असाकिर एक बहुत बड़े इमाम है, उन्होंने भी 40 हदीसें लिखी है। इसी तरह बहुत सारे अहले इल्म ने। हदीस इस सिलसिले में साबित नहीं है, लेकिन एक अहले इल्म ने किसी ने लिखा तो सबने उसके बाद लिखा, और जो हदीसें हैं अगर जो ज़ईफ़ हैं, लेकिन जब आया तो उन्होंने इस तरह लिखी। अभी सऊदिया में कोई बड़े आलिम हैं या कोई कमेटी है, तो उन्होंने भी 40 हदीसें लिखी हैं। इस तरह 10 सेट बनाए हैं, 10 किताबें, 40 हदीसें दिल के बारे में, 40 इखलास के बारे में, इस तरह से। बहरहाल इस तरह से मुख्तसर हदीसें लिख करके आदमी क्या है, दीन को समझ लेता है। तो अगर हम इन 40 हदीसों को पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे और अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा है। तो ये एक चीज़ हुई। सबसे पहले जो हदीस इमाम नववी ने शुरू की है, वह हदीस बहुत ही मशहूर है और हम सबको याद भी होगी। अगर याद नहीं होगी तो उसका तर्जमा हमें मालूम होगा, तर्जमा मालूम नहीं होगा तो हमने उस हदीस को सुना है, मशहूर हदीस है। वो हदीस इमाम नववी ने पहले जिक्र की है। फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन अबी हफ्स, किताब के अंदर मौजूद है इंशाअल्लाह हदीस। उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा।
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. یہ حدیث امام نووی فرماتے ہیں، مشہور ہے، بخاری مسلم موجود ہے، لیکن امام نووی نے فرمایا کہ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے اپنی صحیح کتاب کے اندر، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو سب سے اعلیٰ اور صحیح کتابیں ہیں. پھر انہوں نے امام بخاری اور امام مسلم کا نام بھی ذکر کیا، انشاءاللہ اس کے بعد جب شرح آئے گی تو اس میں بیان کیا جائے گا. تو یہ حدیث اس کے راوی کون ہیں؟ عمر بن خطاب. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات 23 ہجری میں ہوئی، شہادت 23 ہجری میں ہوئی. فجر کی نماز میں ابو لؤلؤ المجوسی علیہ لعنۃ اللہ، ابو لؤلؤ المجوسی نے حضرت عمر کو فجر کی نماز میں زخمی کیا، ان پر وار کیا، اور اسی کی وجہ سے حضرت عمر بن خطاب شہید ہو گئے. اور اللہ کے رسول کی پیشن گوئی مکمل ہوئی. جبل احد پر تھے اللہ کے رسول اور کہا اے جبل احد تم ثابت ہو جاؤ، تم پر ایک صدیق ہے یعنی ابو بکر اور وہ شہید ہے یعنی حضرت عمر اور عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تعریف اور ان کے بارے میں اکثر مسلمان جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی جب نیک لوگوں کا ذکر آئے اور بہت بڑے لوگوں کا ذکر آئے تو ان کا ذکر کرنا بھی ایک بڑا شرف ہے، اگر کہ ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہے. تو عمر بن خطاب جیسے کہ معلوم انہوں نے 10 سال سے زیادہ حکومت کی اور سب سے زیادہ اسلامی ملک فتح ہوئے ان کے زمانے میں، اور اللہ نے ان کو بہت بڑا رعب اور دبدبہ دیا تھا. غیر مسلمان ان سے یا کافر لوگ ان سے ڈرتے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا ما لقيك شیطان سالکا فجا قط الا سلك فجا غیر فجك. اے عمر، آپ کسی بھی گلی میں چلتے ہیں، راستے میں چلتے ہیں، شیطان کبھی بھی آپ سے ملتا ہے تو دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے. شیطان ہم سب کو بہکا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، لیکن حضرت عمر کا روح اور غضب ایسا تھا کہ شیطان بھی اگر معلوم ہوتا کہ یہاں سے عمر آئے تو دوسرا راستہ اختیار کر لیتا. اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ما زلنا عزا منذ اسلم عمر، ہم برابر عزت والے تھے، ہمارا غلبہ اور طاقت والا جب حضرت عمر اسلام لائے، یعنی جب حضرت عمر اسلام لائے تو مسلمانوں کو طاقت ملی اور مسلمانوں کے اندر جو ڈر اور خوف تھا وہ ختم ہو گیا. کچھ روایتوں میں کہ کعبے میں نماز نہیں پڑھ پاتے تھے، لیکن جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو کعبے کے اندر نماز پڑھنے لگی. یہ تبرانی کی روایت ہے لیکن اس کی تحقیق یاد نہیں ہے. بہرحال اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا کہ مجھے رات میں ایک پیالہ دیا گیا دودھ کا، اور میں نے اس پیالے دودھ کو پیا. دودھ برکت اور نعمت ہے. ثم اعطيت فضل عمر بن خطاب، پھر میرا بچا ہوا دودھ کا حصہ یعنی آپ نے دودھ پیا کو چھوڑا اور اس کو اور اللہ اس کو برابر سیراب ہو گئے. پھر اس کو عمر کو دیا. خواب کرتا آپ نے دیکھا، اور نبیوں کا خواب روح الانبیاء وحی، نبیوں کے خواب رسول کے خواب وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا خواب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے بارے میں جو قرآن میں ذکر ہے. پھر میں نے وہ دودھ بچا ہوا عمر کو دیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا فما اولت یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ نے اس کی کیا تعریف کی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ علم، میں نے عمر کو علم دیا ہے. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے عمر کو فرمایا کہ میرا بچا ہوا علم میں نے عمر کو دیا ہے. تو ان کی بہت بڑی فضیلت ہے. اتنا کافی ہے. انہوں نے اللہ کے رسول سے تقریباً، اور اس علم سے مراد سیاسی علم، ورنہ ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ کرام عمر سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، ابی بن کعب زیادہ علم رکھنے والے تھے قرآن کے اندر. لیکن سیاسی علم لوگوں کو کیسے چلایا جا سکتا ہے، کیسے حکومت دی جاتی ہے، تو وہ علم اللہ کے رسول نے جو کہا کہ ان کو علم دیا گیا وہ یہ علم تھا. ورنہ عمر کی حدیثیں 500 کے قریب حدیثیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے 500 سے قریب حدیثیں روایت کی ہیں، 500 سے اوپر کچھ 500 کے قریب.
اور علماء کہتے ہیں کہ مسند احمد میں ان کی 300 حدیثیں تقریباً موجود ہیں، اور ابو ہریرہ کی کتنی حدیثیں ہیں؟ 5374 حدیثیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اللہ کے رسول میں، اور انہوں نے یہ اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کی۔ بہرحال عمر کے بارے میں اتنا کافی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کو سنا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر تھے، اللہ کے رسول نے سنا۔ تو ایسے ہی عالمی علم کب سیکھے گا؟ جب کسی کے سامنے سنے گا۔ اگر کہ آدمی کتاب سے بھی سیکھتا ہے، دوسرے وسائل سے بھی سیکھتا ہے، لیکن سب سے بڑا ذریعہ اور پختہ اور پختہ ذریعہ کہ آپ اسے ڈائریکٹ سیکھیں۔ جب آپ کے پاس علم آ جائے اور پختہ علم آ جائے تو پھر آپ اپنے سے پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا، کچھ روایت میں منبر پر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی یہ حدیث نیت کے بارے میں ہے، آدمی کی نیت کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں ہے۔ اور نیت جس کا معنی آپ اخلاص بھی کر سکتے ہیں، ارادہ بھی کر سکتے ہیں، اسلام کے اندر اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لكل امرئ ما نوى، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس نے اس کی نیت کی ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، پھر اللہ کے رسول نے مثال بیان کی کہ اگر اچھی نیت ہے تو آپ کیا کرنے والا ہے، اور اگر اللہ اور رسول کے لیے نہیں ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے۔ تو جس کی ہجرت، یعنی آپ نے ایک عمل کی مثال دی، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو وہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس پر اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ اور جس کی ہجرت اپنا ملک چھوڑنا، اپنا گاؤں چھوڑنا، لے دنیا یصیبہ، دنیا کے لیے کہ اس کو دنیا ملے وہاں پر، یا کوئی عورت مل جائے اسے شادی کرے، پھر ہجرت کو ملانا حاضر لے، تو اس کی ہجرت اس چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ یعنی اگر صرف دنیا کے مطلب دنیا کا مطلب حاصل ہوا، لیکن سب سے عظیم ہجرت وہ ہے جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے۔ انشاءاللہ آگے شرح میں اس کے معنی مفہوم میں آئے گی کہ ہجرت کا معنی کیا ہے کیا نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کا معنی ہوتا ہے لغت میں، عربی زبان میں ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ نویت، میں نے نیت کی۔ شاید آپ نے اگر احناف کی نماز پڑھی ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ نویت ان اصلی ظہر، میں نے نیت کی کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، تو یہی نیت ہے۔ لیکن زبان سے بولنا ہے کیا حکم ہے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو نیت کا مطلب ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، چاہت کرنا۔ اور اصطلاح میں یا قواعد کے اندر کسی کام کا ارادہ کرنا اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے کسی کام کا ارادہ کرنا، کسی کام کا ارادہ کرنا اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے، اخلاص کے طور پر اللہ کا حکم مانتے ہوئے، کیونکہ اللہ نے ہمیں نیت کرنے کا، اخلاص کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کسی بھی عمل کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ نیت ہو یعنی اللہ کے لیے اخلاص ہو، دوسری چیز ہے کہ اللہ کے رسول کے سنت کے موافق ہو۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ تو کسی بھی عمل کے لیے دو شرطیں ہیں، نیت، اخلاص اور اللہ کے رسول کی مطابقت۔ تو یہ حدیث اس کے بارے میں اہل علم نے فرمایا کہ علم کا تیسرا حصہ ہے، علم کا تیسرا حصہ ہے۔ یعنی اسلام، کچھ علماء نے کہا کہ 3 ایسی حدیثیں ہیں جس پر پورا اسلام گھومتا ہے۔ ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث ہے عائشہ کی من احدث فی امرنا ھذا ما ليس منه فرض، یہ حدیث
اور تیسری حدیث نعمان بن بشیر کی الحلال بین والحرام بین، یہ تین ایسی حدیث ہیں جس کے اندر اسلام کے احکام یا اسلام کی جڑ ہے یہ حدیثیں. تو ان میں سے ایک حدیث انما الاعمال بالنیات ہے. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت کی جگہ کہاں ہے؟ نیت کی جگہ دل ہے. نیت کی جگہ کیا ہے؟ محلها القلب. نیت کی جگہ دل ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ زبان سے ادا کرنا یہ نیت نہیں ہے. اسی لیے جو لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں کہ میں نے یہ نیت کی، نماز کی یا حج کی نیت کی، زبان سے کہنا یہ جائز نہیں ہے، بدعت میں شمار ہوگا. کچھ علماء کا کہ جائز ہے لیکن صحیح نہیں ہے. نیت کی جگہ اور مقام دل کے اندر ہے. اخلاص کی جگہ دل کے اندر ہے، محبت کی جگہ دل کے اندر ہے، ڈر اور خوف کی جگہ دل کے اندر ہے. تو دل کے اعمال ہیں، زبان کے اعمال ہیں اور انسان کے جسم کے اعمال ہیں. تو یہ نیت کرنا یہ دل کے اعمال میں سے ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ حج میں جو لبیک حج و عمرہ کہتے ہیں تو وہ زبان سے تو وہ نیت نہیں ہے، بلکہ وہ جیسے ہم نماز کے میں اللہ اکبر کہتے ہیں ویسے ہی تکبیر تحریمہ کی مثل ہے، نہ کہ وہ نیت ہے. نیت دل کے اندر ہوتی ہے. تو یہ نیت اس کی جگہ دل ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ زبان سے نیت کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی نماز پڑھی اور آپ نے حج و عمرہ بھی کیا، لیکن کبھی بھی آپ نے نماز کے اندر یہ نہیں کہا کہ میں نے ظہر کی نیت کی، عصر کی نیت کی، یہ کبھی بھی نہیں کہا. کچھ علماء نے ایک قصہ بیان کیا ہے، صحیح ہے یا غلط اللہ عالم، کہتے ہیں کہ ایک شاید ہو سکتا ہے انڈیا کا یا پاکستان کا آدمی ہو، اس نے نماز کے اندر نیت کی، یہاں پر یہی سیکھا کہ میں ظہر کی نماز انی نوائت اور اصلی ظہر کو دیہاتی نے کہا کہ تاریخ بھی ذکر کریں، مہینہ بھی ذکر کریں، تاریخ اور دن بھی ذکر کریں. کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ظہر کی تو تاریخ بھی بیان کریں، دن بھی بیان کریں. بھئی اللہ کے رسول سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. اگر ثابت ہوگی تو جس طرح سے صحابہ کرام نے دوسری چیزیں سنی یہ بھی سنتے. آپ دعا کرتے ہیں نماز کے اندر، رکوع کے اندر، سجود کے اندر، کہاں سے معلوم ہوا؟ صحابہ کرام نے بتایا کہ اللہ کے رسول ایسے کہتے تھے یا آپ نے سکھایا. تو اگر یہ کہنا جائز ہوتا تو کوئی نہ کوئی ثابت ذکر کرتا. اس کا مطلب یہ چیز جائز اور صحیح نہیں. تو نیت کی جگہ دل ہے. نیت کا بہت بڑا فائدہ ہے. نیت کا بہت بڑا فائدہ ہے. نیت کے ذریعے آپ ایک عادت ہوتی ہے، اس کو آپ عبادت میں بدل سکتے ہیں. نیت کے تین اہم فائدے ہیں. ایک فائدہ عبادتوں کو عبادتوں سے الگ کرنا، یعنی آپ ظہر پڑھ رہے ہیں یا عصر پڑھ رہے ہیں، کیسے معلوم ہوگا؟ نیت کے ذریعے. آپ کی دل میں کیا ہے؟ یعنی آدمی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بولا نہیں لیکن نیت کے اندر کی ظہر ہے. یا آپ کی نماز چھوٹ گئی ظہر اور عصر کی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نیت ہی کے ذریعے آپ نے فرق کیا کہ کون سی میں نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر ہے یا عصر ہے. تو دو عبادتوں کے اندر نیت کے ذریعے آپ فرق کرتے ہیں. اور اسی طرح نیت کے ذریعے عبادت اور عادت میں فرق ہوتا ہے. کیسے؟ آپ غسل کر رہے ہیں گرمی کی وجہ سے، یہ عادت ہے، آپ کو ثواب نہیں ملے گا. دوسری چیز، آپ جمعہ کا غسل کر رہے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا. تو نیت ہی کے ذریعے ایک ہی غسل ثواب ملے گا اور ایک ہی نیت کے ذریعے آپ معلوم کی یہ عادت ہے. گھر میں عورت جاؤ لگاتی ہے، وہ ایک عادت ہے. تو کیا ایک عادت ہے، لیکن اگر اسی کو کہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے صفائی رکھنا اسلام کا اور تو یہی عادت عبادت بدل جائے گی. تو بہرحال نیت کے ذریعے آدمی عبادت اور عادت میں فرق کرتا ہے. اور نیت کا بہت بڑا فائدہ بھی ہے کہ نیت کے ذریعے آپ عادت کو عبادت میں بدل سکتے ہیں. جیسے معاذ بن جبل کا اثر ہے کہ میرا سونا اور اٹھنا میں اس کو ثواب سمجھتا ہوں. آپ سوتے ایسے سو گئے تو کوئی نہیں، آپ گناہ نہیں ملا، نہیں ثواب ملا. لیکن آپ نے سویا اسی لیے کہ میں اٹھوں تاکہ فجر کی نماز پڑھوں تو آپ کو ثواب ملے گا.
عادت بھی عادت ہے، نیت کے ذریعے اس کو ثواب مل جائے گا. تو اسی لیے کچھ علماء نے کہا عادات اہل یقظہ عبادات، جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں ان کی عادتیں عام کام کرنا بھی عبادت ہوتی ہے، اور عبادات اہل غفلہ عادات، اور جو غافل لوگ ہوتے ہیں ان کی عبادتیں بھی عادت ہوتی ہے. یعنی کوئی نماز پڑھ رہا ہے غافل ہے، نیت نہیں کی ہے، تو اس کا وہ ثواب ایسے ہی چلا گیا. لیکن ایک عقل ہوشیار وہ کھانا کھا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، حالانکہ عادت ہے، لیکن اس کو بھی اس کو سمجھ جاتا ہے کہ میں کھانا اس لیے کھاتا ہوں، پانی اس لیے پیتا ہوں کہ تاکہ مجھے طاقت ملے، اچھی طرح سے نماز پڑھ سکوں، اچھی طرح غریبوں کی مدد کر سکوں. تو یہی عادت ثواب میں بدل گئی. تو نیت کے ذریعے آدمی عادت میں جو عادت ہے عام طور پر دن رات کام کرتا ہے، اس کو اس کا ثواب مل جاتا ہے. تو اس لیے نیت کا بہت بڑا فائدہ ہے. اسی لیے آدمی کو کوئی بھی کام کرنا ہو تو پہلے نیت کر لے کہ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں. کسی کو 10 روپیہ دے رہے ہیں مانگنے کا آیا کہ اللہ کی راضی ہو جائے اس لیے دے رہا ہوں. کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں اسی لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ نے حکم دیا کہ وشو کو کھاؤ اور پیو جسم کو طاقت ملے. اگر آدمی جان بوجھ کر کھانا پینا چھوڑ دے یہاں تک کمزور ہو جائے، حرام اور ناجائز ہے. تو ایسے ہی آدمی اگر اسی کھانے پینے کو عبادت میں بدل سکتا ہے. اسی طرح اور گھر میں دن اور رات جھاڑو لگاتی ہے، صفائی کرتی ہے، ایسے ہی اس کا کام بیکار چلا جاتا ہے. لیکن اگر نیت کر لے کہ اسلام نے صفائی کا حکم دیا ہے، الطہور شطر الایمان. اسی طرح ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ نے فرمایا کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور اسی طرح پاکی رکھنے والوں سے محبت کرتا ہے کہ میں اسی لیے صفائی کر رہی ہوں، تو اس کو جھاڑو لگانے کا بھی ثواب مل جائے گا. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اسی لیے علماء نے کہا کہ جو غافل لوگ ہیں ان کی عبادتیں عادت میں بدل جاتی ہیں، عادت میں، اور جو ہوشیار ہوتے ہیں ان کی عادتیں بھی عبادت میں بدل جاتی ہیں. تو نیت کا بہت بڑا فائدہ ہے. اسی طرح نیت کے ذریعے آدمی کا اپنا کام اور دوسرے کام میں فرق ہو جاتا ہے. آپ اپنا حج کر رہے ہیں، آپ کو کسی نے بھیجا ہے، کیسے فرق ہوگا؟ نیت کے ذریعے. نیت کے ذریعے اپنا کام اور دوسرے کام کا کیا فرق ہو جاتا ہے. کسی کی چیز خریدنے کے لیے گئے، یہ مسئلہ عبادت کا ہے. آپ کسی کا عمرہ کرنے کے لیے گئے، حج بدل جائز ہے، تو نیت کے ذریعے ہی فرق ہوا کہ اس کا حج ہے یا آپ کا حج ہے، نیت ہی کے ذریعے. تو نیت بہت بڑی عظیم عبادت ہے. اسی لیے اور نیت کے ذریعے آدمی اگرچہ عمل نہیں کیا ہے تو اس کو ثواب مل جاتا ہے. نیت اگر آدمی عمل بھی نہیں کیا، صرف نیت کی ہے تو اس کو ثواب مل جائے گا. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا اذا ہم عبدی بحسنۃ، جب میرا بندہ کسی نیکی کا ارادہ کرے تو اس کو نیکی لکھ لو، ثواب لکھ لو اس کا، اور اگر عمل کرتا ہے تو ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں تک ملتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے ایک جنگ کے وقت فرمایا کہ تم کوئی بھی جگہ چلے ہو، کہیں بھی گئے ہو اور لوگ مدینہ میں ہیں، الا شریکم فی الاجر، وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک ہے. اگرچہ ان کا مطلب آنا ہے جو جنگ میں ہے، لیکن ان کا بھی اجر ان کو ملے گا کیونکہ ان کی نیت تھی جنگ میں نکلنا. تو آدمی اگرچہ نیک عمل نہ کر سکے لیکن نیک عمل کی نیت کی ہے، اس تک پہنچ نہیں پایا، تب بھی اس کو اس کا ثواب مل جائے گا. آپ کہیں یا اللہ مجھے قرآن یاد کروا دیں اور اس کی محنت کریں، یاد کر نہیں کر رہا ہے تبھی آپ کو ثواب ملے گا. اسی طرح آپ نے کسی بھی اچھے کام کی نیت کی سچی دل سے لیکن کر نہیں پائے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا. تو جب صرف اچھے کام کرنے کی نیت کا اتنا بڑا ثواب ہے تو اس کام کرنے کی کیا فضیلت ہوگی؟ بہت بڑی فضیلت ہوگی. جب نیت کرنے کا اتنا ثواب ہے، اچھے کام کرنے کا اتنا ثواب ہے، ارادہ کرنے کا، تو اس کام کی بہت بڑی فضیلت ہوگی. آخر میں علم کی نیت کرنا، علم کی نیت کرنا، علم ایک عبادت ہے، اس کی نیت کرنا بہت سارے طریقوں سے. میں علم اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ اس کے ذریعے مجھے اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو. انما یخشی اللہ من عباده العلماء. میں اسی لیے علم سیکھ رہا ہوں کہ مجھے اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جائے تو مجھے ثواب ملے گا اس کا.
میں اسی لیے علم سیکھ رہا ہوں تاکہ اچھی طرح سے اللہ کی عبادت کر سکوں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، کہہ دیجیے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو یا اللہ کی عبادت، اللہ کی طرف لوگوں کو بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ بلاتا ہوں. اسی طرح علم اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ لوگوں تک پہنچاؤں. بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک بھی حدیث ہو دوسروں تک پہنچاؤ. تو علم سیکھنے کی بہت ساری نیتیں ہیں. ساری اگر نیتیں جمع ہو جائیں گی اور وہ اگر علم بھی جمع ہو جائے تو کتنا بڑا فل ملے گا. اور علم عبادت ہے، علم کا سیکھنا عبادت ہے، کیونکہ علم دین ہے. آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ دین ہے، قرآن اور حدیث ہے، تو اس کا سیکھنا ایک عبادت ہے. اچھی نیت کریں گے بہت بڑا ثواب ملے گا. ساتھ میں آپ اس کو سیکھ رہے ہیں، وہ وقت گزارا ہے، سب عبادت میں ہے. سنیں گے وہ عبادت ہے. اللہ کے رسول کا نام آیا، سنا، آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو ثواب مل گیا، تسلیہ مل گئی. مجلس میں بیٹھ گئے، یہ ساری نیتیں ہیں. اگر آدمی نیت کر کے آئے کہ میں جا رہا ہوں علم سیکھنے کے لیے، کس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اسی لیے کہ میں دین سیکھ لوں، اسی لیے کہ میں مجھے یہ اگر سے ایک حدیث معلوم ہو تبھی دوسروں تک پہنچاؤں گا، کم سے کم اپنی بیوی کو بتاؤں گا، اپنے باپ کو بتاؤں گا، دوست کو بتاؤں گا. یہ سارے کام ہیں، ساری نیتیں ہیں جس کے ذریعے آدمی بیٹھے بیٹھے بہت ساری نیکیاں کما لیتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہم نے اپنے اوقات ایسے ہی ضائع کر دیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری جو نیتیں ہیں اس کو خالص بنائے اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان نیتوں کو خالص کر دیں. انشاءاللہ اگلے درس میں اس حدیث کو مکمل کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.